حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ماتحت تمہارے بچے نکاح کے لائق ہو جائیں، ان کا کفو مل جائے تو نکاح کرنے میں دیری نہ کرو۔ اور آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ جس چیز پر مسلمان فوکس نہیں کر رہا وہ یہی چیز ہے۔ نوجوان علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شادی کی جو قسمیں ہیں، یعنی قسمیں ہی کہہ لیجئے، وہ 4 طریقے پہ ہیں۔ ایک شادی فرض ہے، ایک شادی واجب ہے، ایک شادی سنت ہے، ایک شادی مستحب ہے۔ تو شادی جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس مہر دینے کی رقم بھی ہے، بیوی کو کھلا پلا بھی سکتا ہے، اور آرام سے اس کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اس کا نفس شرارت نہیں کر رہا، کسی طریقے سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن وہ بس شادی کر رہا ہے تو مستحب ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نبی کی سنت کے مطابق کروں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق میں اولاد پیدا کروں تاکہ قیامت میں حضور ہمارے فخر کریں، تو یہ شادی سنت ہے۔ اور تیسری قسم شادی واجب ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی جس کے پاس مہر دینے کی قدرت ہو، مہر سمجھ رہے ہیں نا، مہر، جی مہر دینے کی طاقت ہے، مہر دے سکتا ہے۔ ہمارے ہاں اس پہ بھی تقریر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب نکاح پڑھانے جاؤ تب پتہ لگتا ہے کہ لوگ کس حالت میں ہیں۔ آدمی مہر کہ یا تو بہت کم مہر بندوا دے گا یا بہت زیادہ مہر بندوا دے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جو مہر ادا کریں یا نہ کریں تو اس کا کیا حکم ہوگا، کچھ نہیں پتا۔ بہرحال مہر اتنا باندھیے کہ جو آسان ہو اور آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہو۔ ویسے شریعت کی یہ اجازت ہے کہ لڑکی کے حسن و جمال، اس کے خاندانی معاملات کو، اس کے علم کو، اس کے حسن کو دیکھتے ہوئے بھی مہر رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو مہر کی رقم دے سکتا ہو، اور وہ اگر شادی نہ کرے تو اس سے زنا ہونے کا اندیشہ ہے، زنا کر بیٹھے گا یقین نہیں ہے، اندیشہ ہے، تو شریعت نے کہا ایسے آدمی کو شادی کر لینا واجب ہے۔ اور شادی فرض ہے ایسے آدمی پر کہ جو آدمی مہر کی قیمت بھی مہر کی رقم بھی ادا کر سکتا ہے، بیوی کو کھلا پلا بھی سکتا ہے، اور یقین ہے، غالب گمان بالکل یہی ہے کہ اگر وہ شادی نہ کرے گا تو اس سے زنا ہو جائے گا، تو شریعت نے کہا تم پہ شادی کرنا فرض ہے۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہمارے نوجوانوں میں کتنے ایسے ہیں جن پہ شادی مستحب ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مستحب والے کوئی نکلیں گے، اللہ ماشاءاللہ۔ سنت والے اگرچہ آپ کارڈ میں لکھوا دو النکاح من سنتی، میں نے آپ سے پہلے اشارہ کر دیا تقریر میں، سنت آپ لکھا دیتے ہیں، لیکن ناچ گانا کرو گے، آپ طرح طرح کی چیزیں کرو گے، بارات اتنا لمبا چوڑا لے جاؤ گے کہ لڑکی والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں۔ میرے عزیز، میرے محترم، ان چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے، آپ کو نصیحتیں کی جاتی ہیں، نصیحتیں قبول کیجئے۔ تو بہرحال میرے عزیز، میرے محترم، سنت والے بھی بڑے کم ملیں گے، رہے واجب تو واجب والے ان کی بھی تعداد زیادہ ہے۔ میں نے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے اور ایسے ایسی بچیوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی شادی ان کے ماں باپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، کہ اس سے بڑی والی بیٹھی ہے، اس سے بڑے والے لڑکے کا نہیں کیا، وہ سعودیہ میں کما رہا ہے، یعنی وہ سعودیہ میں کمائے اور تم اس کی شادی نہ کرو، یہ زنا کرے منظور ہے۔ بلی واڑی کی شادی نہیں ہوئی تو چھوٹی والی کی شادی نہ ہوگی۔ اور اس صورت میں آج مسلمانوں کی بچیاں معاذ اللہ کتنا زیادہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ وہ چلی جا رہی ہیں۔ اس میں جرم کس کا ہے؟ آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو نظر یہی آئے گا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا۔ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا ان اعظم النکاح او ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم سے کم ہو۔ لیکن آج حالت یہ ہے، جب تک آپ کئی سو لوگوں کو کھانا نہ کھلا دیں، جب تک
تک آپ لمبی چوڑی بارات کو دعوت نہ دے دیں، جب تک آپ لمبے چوڑے جہیز کا انتظام نہ کر لیں، تب تک آپ شادی نہیں کریں گے۔ یہی حال لڑکی والوں کا بھی ہے، یہی حال لڑکے والوں کا بھی ہے، اور اسی کے ضمن میں آج حالت یہ ہے کہ کسی کے پاس مال نہیں اکٹھا ہو پاتا۔ آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں اور ان کی بچیوں کے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ غیر نگاہ لگائے ہوئے ہیں، اور آج مسلمان بیٹیوں کی آبرو نیلام ہو رہی ہے، آئے دن اخباروں میں آتا رہتا ہے۔ میرے عزیز، میرے محترم، بس آپ سے یہی کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نصیحت فائدہ دے گی، کیونکہ نصیحت مومنوں کو ہی فائدہ دیتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہر حال میں ڈرتا ہے۔ آپ بھی اللہ سے ہر حال میں ڈرنا شروع کر دیجئے، نصیحتوں کو سمجھنا شروع کر دیجئے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقدس علماء کے ذریعے دی ہوئی نصیحتوں کو قبول کر لیا تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا بہت زیادہ گھوم پھر کے تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جتنا بتا دیا جائے پہلے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے دین بتائیے۔ حضور نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں، اللہ کو ایک مانو، مجھے آخری نبی مانو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت ہو تو زکوٰۃ دو، استطاعت ہو تو حج کرو۔ کہا یا رسول اللہ بس، نہ اس پہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کامیاب ہو گئے۔ آدمی آج مسئلہ پوچھتا ہے حضور مولانا یونس صاحب قبلہ کہ یہ بتائیے کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ مجھ سے پوچھا لوگوں نے، شیطان کی بیوی کا نام بتاؤ۔ اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ فرعون کی دادی کا کیا نام تھا، اس کو اس کی زیادہ ضرورت۔ ارے ایک آدمی تو مجھ سے اس پہ بحث کر لیا کہ حضور کی نماز جنازہ سب سے پہلے شیعہ نے پڑھی تھی۔ جی مجھ سے باضابطہ 10 منٹ تک وہ بحث کرتے رہے کہ حضور کی نماز جنازہ سب سے پہلے شیعہ نے پڑھ لی۔ ارے کیا علم ہے! اس وجہ سے میرے عزیز، میرے محترم، علماء کے قریب رہیے، نصیحتوں کو قبول کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔